نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلام علی من اتبع الہدی۔ ہمارا آج کا موضوع مونوگینیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ سے ہی از اللہ دی ون۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ دی eternally be sort of on۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ He begets not nor was begotten۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ And there is none comparable unto him۔ مونوگینیز جو ہے یہ ورب بیگاٹن، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سورت میں جو ہے وہ دیکھا، تو جس کے معنی یلد کے ہیں۔ لم یلد یعنی کسی سے کوئی پیدا ہوا ہو۔ بائبل مقدس میں یسوع المسیح کو خدا کا بیگاٹن کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک عجیب اور توہین آمیز ورس پائی جاتی ہے جو ہے یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے اسے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر لفظ مونوگین لکھا گیا ہے، انگلش میں بمانی اونلی بیگاٹن ترجمہ کیا گیا ہے، جو یلد سے ماخذ ہے، یعنی وہ خدا سے پیدا ہوا۔ گریک ورڈ کا نمبر اس کا 3439 سٹرانگ ڈکشنری میں ہے۔ آپ اس ضمن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ورس میں کیا کہا گیا ہے کہ خدا نے اپنی ذات سے پیدا شدہ بیٹا بخشا۔ اپنی ذات سے پیدا شدہ بیٹا بخشا۔ در حقیقت یہ بڑی عجیب بات ہے، اس سے قبل پوری بائبل مقدس میں ایسا کوئی بیان ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ لفظ بیگاٹن تو سیکسول انٹرکورس سے ہی متعلق ہے۔ جو لفظ اس ورس میں استعمال ہوا ہے وہ گریک زبان میں مونوگینیز کہلاتا ہے۔ اس لفظ کا بنیادی معنی بیٹوں بیٹیوں کا اپنے والدین سے جنسی ملاپ سے پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے تو بنیادی طور پر جب یوحنا 3:16 یسوع المسیح کو اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گاڈ ہیڈ سیکس اینڈ ہینس جیسس واز بیگاٹن۔ آئیے ہم اس لفظ کو بائبل مقدس میں دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے متن کی جانب توجہ فرمائیں۔ عبرانیوں 11:17، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ مونوگین گریک میں موجود ہے، سٹرانگ ڈکشنری 3439۔ اب غور فرمائیں کہ یہ لفظ بیگاٹن مونوگینیز ہی ہے۔ جہاں ابراہیم کا بیٹا ہے وہ اپنے والدین کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی جگہ یسوع المسیح ہے جو اسی طریق سے خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ اب بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اس امر میں کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی کہ بیٹا یا بیٹی یعنی اولاد کا پیدا ہونا جنسی ملاپ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ابراہیم gave his only begotten son۔ یہ اونلی کی طرف ذرا توجہ فرماتے رہیں کہ ابراہیم gave his only begotten son، اور that he God gave his only begotten son۔ دونوں ورسز کی ترکیب جو ہے وہ ایک جیسی ہے، الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، ردم بھی ایک جیسا ہے،
تو یہ ورسز واضح کرتی ہیں کہ جنسی ملاپ سے دونوں بیٹے پیدا ہوئے۔ اب مسیح علماء سے التماس ہے کہ وہ اس ورس سے جان چھڑائیں، لیکن کیسے؟ صرف بیان بازی اور تعویلات سے بات تو نہیں بنے گی۔ کیا یوحنا کے خدا نے سیکس کیا تھا جو اس نے ایسا لکھا؟ یہ ورس خدا کی توہین ہے۔ اب مسیحیوں کو اس عقیدے سے نجات حاصل کرنا ہوگی اور اسے بائبل مقدس سے خارج کر کے بائبل کو مقدس کرنا ہوگا۔ کیا اسے نکال دینا بہتر ہے یا ایمان لانا بہتر ہے؟ کیونکہ یہ بالکل غیر فطری اور غیر الہامی ورس ہے۔ اب ہم خدا کی نسل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ خدا کی نسل 1085 گینوس، یہ گریک لفظ ہے، اعمال 17:29۔ پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے گئے ہوں۔ خدا کی نسل، سٹرونگ ڈکشنری گریک میں نسل گینوس 1085 ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور یہ مختلف معنی میں وارد ہوا ہے۔ تو گریک گینوس کے 4 معروف معنی درج ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آف سپرنگ یعنی اولاد، اس کا بھی نمبر وہی ہے 1085 جی کے۔ پھر اس کا مطلب بورن ہے، پیدا ہونا۔ پھر اس کا مطلب نیشن ہے، قوم۔ اور نمبر 4 اس کی جنریشن، نسل ہے۔ بائبل مقدس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوم اور نسل بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے اس امر کی واضح تردید فرما دی ہے کہ نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ لفظ گینوس اولاد کے لیے 3 دفعہ عہد جدید میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا ریفرنس اعمال 17:29 جو آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیا گیا ہے، آپ کے سامنے یہ ریفرنس رکھا ہے، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گڑے گئے ہوں۔ نمبر 2 اعمال 17:28، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ یہ نسل انسانوں کی نسل، وہ خدا کی نسل، ایک ہی اس کا ورڈ آیا ہے۔ آگے نمبر 3 والا سنیے، مکاشفہ 22:16 میں، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیساؤں کے بارے تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے، میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یہاں پر نسل سے مراد اصل، نسل، قوم یا پیدائش ہی ہے، اور کیا معنی ہے اس کے؟ اب ہم پیدائش یعنی بورن کو اسی معنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ بورن ہمیں بائبل مقدس میں بمانی نسل کے ملتا ہے، یہ 2 دفعہ ملتا ہے۔ تو اعمال 18:2 میں پہلا ریفرنس ہے۔ ان باتوں کے بعد پولس ایتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں، پس وہ ان کے پاس گیا۔ تو یہاں بھی پیدائش کا لفظ آیا ہے۔ نمبر 2 اعمال 18:24 میں یہ پیدائش پھر وہ لفظ ہوئی آیا ہے اسی نمبر کے تحت۔ پھر اپولوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ آگے نمبر 3 ہم نسل بمانی قوم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بھی 2 حوالہ جات بائبل مقدس میں ملتے ہیں۔ ایک تو مرکز 7:26 میں ہے، یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سوروفینی کی، اس نے اس سے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے۔ دوسرا حوالہ اس کا ہے گلتیوں 1:14، اور میں یہودی طریق میں قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ تو یہاں پہ جنریشن بمانی نسل کے آیا ہے۔ نیکسٹ 1 پطرس
2 لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی خان، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہیں۔ یہاں پہ اس کے 3 معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ایک قوم، ایک امت اور ایک جنریشن، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی نسل کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، وہ اولاد پیدا ہونا، خدا کی قوم ہونا، خدا کی نسل ہونا، جو صریحاً شرک عظیم ہے۔ بعض مسیحی پادری صاحبان اور خصوصاً محترمہ غزالہ شفیق کمل صاحبہ کا وہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم خدا کی اولاد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ اعمال 17:29 ان کے پاس بے بنیاد دعوے کی واضح تردید ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کی نسل کے بارے میں مکمل شواہد موجود ہیں۔ وہ اس آیت کو نہ تو نگل سکتی ہیں اور نہ ہی اگل سکتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔